بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت، آپ کی فضیلت، آپ کی شان، کہ آپ کو غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا۔ تو غار میں جانا یہ اہل سنت کی کتب میں تو ہے ہی ہے، اہل تشیع کی کتب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ غار میں اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ یہ میرے پاس صورت ان کی تفسیر ہے، تفسیر امی ہے، اور سورۃ توبہ ہی کا اذ ہما فی الغار جو آیت مقدسہ ہے سورۃ توبہ کی، اس میں صفحہ اس کتاب کا تفسیر کا 224 ہے، اور مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ مولانا سید منیر حسین رضوی کا ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب رسول خدا غار میں تھے تو آپ نے اپنے ساتھ والے سے فرمایا، اے ابو بکر، میں سمندر میں جعفر تیار اس کے ساتھیوں کی کشتی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس میں موجود ہے کہ غار میں حضرت ابو بکر صدیق ہی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اسی طرح یہ تفسیر صافی ہے، اور تفسیر صافی بھی ان کی معتبر تفسیر ہے، اس کی 3 جلد ہے، اور اس کا ترجمہ مولانا سید تلمید حسین حسنین رضوی نے کیا ہے، اور اس کا صفحہ ہے 552، اور اسی سورۃ توبہ کی آیت کے تحت اس میں لکھا ہے کہ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے غار کے اندر فرما رہے تھے، تم پرسکون رہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس میں بھی تفسیر صافی میں بھی یہ بات مذکور ہے۔ اذ ہما فی الغار، یہ حضرت ابو بکر کی شان اور عظمت ہے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، اور اس پر خطر سفر میں جس ذات کا انتخاب کیا گیا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور ہمیں 2 شخصیات نظر آتی ہیں، ایک وہ شخصیت ہے جو جاگی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بستر پر سلا رہے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک شخصیت ہیں جو سوئے ہوئے ہیں اپنے گھر میں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جگا رہے ہیں ان کے گھر میں جا کر۔ یہ بھی کتنی بڑی عظمت ہے، جاگے ہوئے کو سلایا جا رہا ہے اور سوئے ہوئے کو جگایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہاں اسی آیت مقدسہ میں ثانی کا جو خطاب ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی ہی رہے، اور پھر اس میں ان اللہ معنا جو فرمایا گیا، یہ معیت جو ہے، یہ معیت مرتبے کی اور منصب کی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوئی۔ پھر اسی آیت مقدسہ میں نزول سکینہ حضرت ابو بکر صدیق پر ہوا، اور ہجرت کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو لے جانا یہ حکم خداوندی ہی سے تھا۔ کیوں؟ وما ینطق عن الہوی، نبی اپنی خواہش سے تو کوئی بات نہیں کہتے، نبی کریم وہی بولتے ہیں جو خدائی حکم ہوتا ہے۔ تو یہ خدائی حکم کے تحت ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے۔ اور پھر یہاں بھی ایک یہ بات یاد رکھیں کہ سفر میں بندہ ہمیشہ اسی کو ساتھ لے کر جاتا ہے جس سے انہیں راحت اور سکون پہنچنے کی امید ہوتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جتنی راحت اور سکون حضرت ابو بکر صدیق سے حاصل ہوا اس سفر میں، اتنا کسی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا۔ یہ انتخاب مصطفیٰ بھی ہے اور یہ انتخاب خدا بھی ہے۔ اب یہاں بعض یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت برتر اعلیٰ ہے کہ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بستر پر آرام فرما ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت،
فضیلت کا کون منکر ہے؟ کوئی مسلمان مومن بندہ تو اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ذات وہ ہے کہ جنہیں بستر پر سلایا گیا ہے، اور ایک ذات وہ ہے جو بستر والے نبی کے ساتھ غار میں آرام فرما ہے۔ اور پھر یہاں جو فرمایا گیا نا لا تحزن، کہ غم نہ کر، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ دیکھیں نا قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو ذکر آتا ہے، جب انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ فرعونی آ جائیں گے، مخبری ہوگی اور بچے کو وہ نقصان پہنچا دیں گے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ کیا موسیٰ کی اماں آپ خوف نہ کریں، غم نہ کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو حزن تھا وہ اپنی ذات کا نہیں تھا، آپ کو حزن تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تو بعد یہاں کہتے ہیں یہ حزن کا ہونا تو ٹھیک نہیں۔ ارے بھائی، حزن غم ایک بشری تقاضا بھی ہے، اور یہ حزن انبیاء کو بھی لاحق ہوا ہے، اور حزن کا خوف کا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ اگر دیکھیں، سورہ طٰہٰ میں آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ آپ غم نہ کریں، ڈرے مت، بلندی عظمت آپ ہی کے لیے۔ اور لوط علیہ السلام کا ذکر سورہ عنکبوت میں ہے، اس میں فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تخف ولا تحزن انا منجوک واہلک، کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ ڈرے مت، آپ غم نہ کریں، ہم آپ کو نجات دیں گے، آپ کے گھر والوں کو بھی سوائے آپ کی بیوی کی۔ اور سورہ یاسین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا فرمایا گیا؟ فلا یحزنک قولہم، اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کر دیں۔ تو یہ حزن حضرت ابوبکر صدیق کو لاحق ہوا تھا، اپنی ذات کا نہیں تھا، کیونکہ حزن ہوتا ہی دوسروں کے لیے، یہ حزن تھا نبی کریم علیہ السلام کے لیے۔ اور اس حزن پر کیا فرمایا گیا؟ اس غم پر کیا فرمایا گیا؟ ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس معیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں، کہ جو معیت نبی کریم علیہ السلام کو حاصل ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہے۔ بعض پھر یہ بات بھی کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ سکینہ تو نبی پر نازل ہوتا ہے، تو سکینہ حضرت ابوبکر صدیق پر کس طرح نازل ہو سکتا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں، سورہ توبہ میں دیکھ لیں، سورہ توبہ میں جب غزوہ حنین کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ پھر اللہ نے اپنا سکینہ نازل کیا کس کے اوپر؟ اپنے رسول پر اور مومنین پر۔ تو سکینہ جیسے نبی کی ذات پر نازل ہوا، اسی طرح اللہ پاک نے مومنین پر بھی نازل فرمایا۔ اور سورہ فتح میں جہاں بیعت کا ذکر ہے تو وہاں کیا فرمایا؟ فَأَنزَلَ سَكِينَةَ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ نے ان کے اوپر سکینہ نازل کیا۔ تو بھائی جس کو تکلیف ہوتی ہے علاج اسی کا کیا جاتا ہے۔ یہاں حزن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، تو لہٰذا سکینہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اترا ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ پوری آیت مقدسہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر، فضیلت پر، شان پر، عظمت پر گواہ ہے کہ انبیاء کے بعد پوری مخلوق میں سب سے افضل وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے،
انبیاء کے بعد ان کا مقام سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔